دوستوں، تاریخ میں پہلی مرتبہ سعودیہ عرب ایک ایسا ملک بننے جا رہا ہے جو مصنوعی طور پر یعنی آرٹیفیشلی دنیا کی جغرافیہ کو بدلنے کی تیاری کر رہا ہے۔ سعودی عرب ایک مصنوعی دریا بنانے جا رہا ہے جو تازہ پانی یعنی فریش واٹر پر مشتمل ہوگا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ عرب جیسے خشک اور صحرائی علاقوں میں پینے کے پانی کی کتنی قلت اور اہمیت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سعودی عرب نیوم سٹی کی طرح اس بڑے پروجیکٹ کا اعلان تو کر دے گا، مگر بعد میں اسے مکمل کرنے کے لیے نہ پیسہ بچے گا اور نہ ٹیکنالوجی۔ آخر سعودی عرب کو اچانک اتنے بڑے فیصلے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ تمام سوالات ہم آج کی اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں۔ دوستو، ہماری زمین کا 70% حصہ پانی پر مشتمل ہے، جس میں سے 97.5% پانی کھارا ہے اور صرف 2.5% پانی ہی پینے کے قابل ہے۔ اس 2.5% میں سے بھی 68.7% پانی گلیشیئرز اور برف کی صورت میں موجود ہے، جو زیادہ تر آئس لینڈ اور گرین لینڈ جیسے علاقوں میں پایا جاتا ہے اور فی الحال اسے استعمال کرنا ممکن نہیں، جبکہ 30% فریش واٹر زمین کے نیچے موجود ہے اور صرف 1.2% ندی، نالوں، جھیلوں اور دریاؤں کی شکل میں دستیاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین پر موجود کل پانی کا صرف 0.007% ہی انسانوں کے پینے کے قابل ہے۔ مگر کیا ہوگا اگر سمندر کے پانی کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے صاف کر کے پینے کے قابل بنا لیا جائے؟ دنیا کی تمام بڑی تہذیبیں دریا کے کنارے ہی بسائی گئی تھی، کیونکہ تازہ پانی انسانی زندگی کے لیے ناگزیر ہے۔ مگر جیسے جیسے اربنائزیشن بڑھی، صنعتوں اور فیکٹریوں نے ان صاف پانیوں کو آلودہ کر دیا، جس کے باعث اب دنیا صاف پانی کی اہمیت کو مزید سمجھنے لگی ہے۔ اب جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سمندری پانی کو فلٹر اور پروسیس کر کے پینے کے قابل بنایا جا رہا ہے۔ اس عمل کو تھرمل ڈیسیلینیشن کہا جاتا ہے، جس میں کھارے پانی کو اس حد تک گرم کیا جاتا ہے کہ نمک اس سے الگ ہو جائے اور صرف پانی کے بخارات رہ جائیں۔ ان بخارات کو جمع کر کے میٹھے پانی میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ طریقہ خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے ممالک جیسے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، آسٹریلیا اور امریکی ریاست کیلیفورنیا میں استعمال ہوتا ہے، جہاں فریش واٹر کی قلت ہے۔ مگر اس عمل میں 3 بڑی رکاوٹیں ہیں۔ عرب ممالک اسے سولر انرجی اور تیل سے چلا سکتے ہیں، اسی لیے ان پر زیادہ اثر نہیں پڑتا۔ اگر اس کے بچنے والے کچرے کو مناسب طریقے سے ٹھکانے نہ لگایا جائے تو یہ ماحولیاتی آلودگی کا سبب بن سکتا ہے۔ دوستو، ہر ملک میں اس پر آنے والی لاگت مختلف ہوتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 1 کیوبک میٹر پانی کی تیاری میں $1 سے $2.50 تک خرچ ہو سکتا ہے، لیکن سعودی عربیہ اسے صرف 50 سینٹس میں تیار کرتا ہے، کیونکہ وہاں توانائی کے اخراجات کم ہیں۔ سعودی عرب میں 69% سمندری پانی کو صاف کرنے کا کام ایک ہی کمپنی سلائن واٹر کنورژن کارپوریشن کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے، مگر اب بھی وہاں پینے کے پانی کی قیمت پیٹرول سے زیادہ ہے۔ اسی لیے اب سعودی عرب ایک نیا منصوبہ لے کر آیا ہے، جسے کنگ سلمان وائر کنوینئنس پروجیکٹ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ منصوبہ 12,000 کلومیٹر لمبے مصنوعی دریا پر مشتمل ہوگا، جو دنیا کے سب سے بڑے دریا نیل، جو کہ 6,000 کلومیٹر ہے، اس سے بھی دگنا لمبا ہوگا۔ اس پر ابتدائی طور پر $500 ملین لاگت کا تخمینہ لگایا گیا ہے، لیکن مہنگائی کے باعث یہ لاگت $800 ملین تک بھی جا سکتی ہے۔ دوستو، یہ مصنوعی دریا قدرتی دریاؤں کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ یہ زمین کے اندر بچھائے جانے والے بڑے بڑے پائپوں پر مشتمل ہوگا۔ ہر پائپ 11 میٹر چوڑا، 4 میٹر گہرا اور 2.24 میٹر قطر کا ہوگا، جو کہ سعودی عرب کے ہر زرعی علاقے تک پانی پہنچائے گا۔
اگر ان تمام پائپ لائنز کی لمبائی کو جوڑا جائے تو یہ 1,26,000 کلومیٹر بنتی ہے، جو ہر روز 9.4 ملین کیوبک میٹر پانی پہنچانے کی صلاحیت رکھے گا۔ یہ اتنا پانی ہے کہ دنیا کے ہر فرد کو 2 گیلن پانی فراہم کیا جا سکتا ہے۔ یہ پانی بحیرہ احمر سے حاصل کیا جائے گا، جسے ڈیسیلینیشن پروسیس سے گزار کر تازہ پانی میں بدلا جائے گا۔ اس پروجیکٹ کو آپریٹ کرنے کے لیے سعودی عرب کو روزانہ 4 سے 5 ملین ڈالر خرچ کرنے ہوں گے۔ چونکہ سعودی عرب میں پانی کی ترسیل کا کوئی قدرتی نظام موجود نہیں، اسی لیے یہ پروجیکٹ وہاں کے سب سے بڑے مسئلے کو حل کرنے میں مدد دے گا۔ سعودی عرب کا 90% حصہ صحرا پر مشتمل ہے، جہاں انتہائی خشک موسم اور کم بارشوں کے باعث قدرتی دریاؤں کا وجود تقریباً ناممکن ہے۔ اسی لیے اب پانی کو زیر زمین پائپ لائنوں کے ذریعے محفوظ کیا جا رہا ہے تاکہ یہ بخارات بن کر ضائع نہ ہو سکے۔ دوستو، سعودی عرب کی زیر زمین 80% تازہ پانی کا ذخیرہ زراعت میں استعمال ہوتا ہے، مگر وہ بھی تیزی سے ختم ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے سعودی عرب کو زیادہ تر خوراک درآمد کرنا پڑتی ہے۔ ہر سال تقریباً 20 بلین ڈالر خرچ کر کے سعودی عرب گندم، چاول، سبزیاں اور پھل درآمد کرتا ہے۔ لیکن اگر یہ پروجیکٹ کامیاب ہوتا ہے تو نہ صرف سعودی عرب اپنی زرعی ضروریات خود پوری کر سکے گا، بلکہ اپنی پیداوار عالمی منڈی میں بیچ کر اربوں ڈالر بھی کما سکے گا۔ یہ منصوبہ نیوم سٹی جیسے جدید شہروں کو بھی تازہ پانی فراہم کرے گا اور ویژن 2030 کے تحت سعودی معیشت کو تیل پر انحصار سے آزاد کرنے میں مدد دے گا۔ دوستو، یہ منصوبہ جتنا دلچسپ اور اہم لگتا ہے اتنا ہی مشکل بھی ہوگا۔ کئی انجینئرنگ چیلنجز اس میں درپیش ہوں گے، جیسے کہ سخت موسمی حالات، بڑے پیمانے پر کھدائی، پائپوں کی دیکھ بھال اور انہیں زنگ سے بچائے جانے کے مسائل۔ چھوٹی سی تکنیکی غلطی بھی پورے منصوبے کو متاثر کر سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ پروجیکٹ کامیاب ہوتا ہے تو آج جس سعودی عرب کو ہم صحرا کے طور پر جانتے ہیں، وہ سرسبز و شاداب علاقوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ وہی پیشن گوئی ہے جو کہ 1400 سال پہلے کی گئی تھی کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک عرب کے صحرا ہریالی میں نہ بدل جائیں۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اب دیکھنا یہ ہے کہ سعودی عرب اس منصوبے کو کامیابی سے مکمل کر پاتا ہے یا پھر اس کا حال بھی نیوم سٹی جیسا ہی ہوگا۔ دوستو، آپ کی قیمتی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ کاوش بھی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجیے تاکہ مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔